بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسٹڈی کلاس 10th and I am Nadeem Iqbal Abbasi. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کون بہتر ہوا؟ سب سے بہتر جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سو بچوں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے ضرور قرآن سیکھنے کے روزانہ کے حساب سے. بھلے ایک آیت سے شروع کر دیں، لیکن کیا ہے ایک آیت سے بھی شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ بشارت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹاپک پاکستان ریلیشن وتھ OIC اینڈ سینٹرل ایشین کنٹریز. کہ اس لیسن کے بعد نا آپ پاکستان تعلقات جو OICs ہیں اس کے بارے میں جان سکیں گے، اور پاکستان کے ریلیشن جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس پہ کچھ نظر ڈالیں گے، وہ بھی جان سکیں گے انشاءاللہ. تو وہ جو OIC رول آف پاکستان اسٹیبلش OIC ہے کیا؟ کہتے ہیں پاکستان شروع سے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے تعلق ہے. آپ نے پیچھے خواجہ پریسی کے مقاصد میں پڑھ کے آپ آئے ہو ایک چیز کہ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اپنے کیا کرنا ہے، اسلامی ممالک کے تعلقات اچھے بنانے، اور پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ تعاون اور بڑے، مول اور بہتر ہو، اسلامی ممالک ایک دوسرے کے قریب ہوں. اور پاکستان نے ہمیشہ کیا کیا؟ اسلامی ملکوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا، اور اقوام متحدہ میں اپنے موقف کی کھل کر بات کی، اور اسلامی ملکوں کے حق میں آواز اٹھائی. یونائٹڈ نیشن کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوگا، یونائٹڈ نیشن کا ہو یا کوئی پلیٹ فارم ہو، پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے مسائل کو وہاں پہ کیا اجاگر کیا. اب واقعہ یہ ہوا کہ 1969 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کے واقعے کے بعد، مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی 1969 میں، اور دنیا کے بعد کے مسلمانوں کے نمائندے مراکش کے شہر آباد میں بیٹھے ہوئے. اب مسلمان بہت محبت کرتے ہیں مسجد اقصیٰ سے. مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس، اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی یہودیوں کی طرف سے 1969 میں. اسرائیلی قبضہ اس علاقے کے اندر تھا. اب 1969 میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے مراکش کے شہر رباط میں، مسلم لیڈر. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے وہاں پہ ان سارے مسائل پہ کیا کوئی بحث ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی. تو پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تجویز پیش کی جس کی تمام اسلامی ممالک کی حمایت، جس کو تمام اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا. کب آیا؟ 1969 میں. اس کا صدر دفتر کہاں پہ ہے؟ جدہ میں. اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. اب یہ اس کے ہر سال اجلاس ہوتے رہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، اور ان اجلاسوں کے اندر مسلمانوں کو جو مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کا حل سوچا جاتا ہے. تو کب پہ بنی OIC؟ یہ بنی 1969 میں، اور کہاں پہ؟ مراکش کے رباط میں. اس کا صدر دفتر کہاں پہ ہے؟ جدہ میں. تو کس کی تجویز میں بنی؟ پاکستان کی تجویز میں بنی. تو یاد رکھیے گا، یہ ایک شارٹ کوسچن آپ لوگوں کو آ سکتا ہے اس کے اندر سے. کلیئر؟ اور اسلامی OIC کے ممبر ممالک جو ہے نا، آلموسٹ سارے اسلامی ممالک تقریباً نا وہ سارے OIC کے ممبر ہیں. اب پاکستان سعودی عرب کا ریلیشن، OIC سعودی عرب بھی OIC کے ممبر ہے. اب پاکستان سعودی عرب کا ریلیشن کیسے ہیں؟ پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشن شروع دن سے کیا ہے؟ بہت اچھے ہیں. سعودی عرب وہ ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کی حمایت کیا ہے. پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے جو آزادی کی تحریک چل رہی تھی نا، تو سعودی عرب نے کیا ہے؟ پاکستان کی حمایت کی. اور سعودی عرب جب پاکستان بن گیا تو ان اولین کنٹریز میں تھا سعودی عربیہ جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. یعنی شروع کے ممالک جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا اس میں کیا تھا؟ سعودی عربیہ بھی شامل تھا. ٹھیک ہے. تو سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات شروع سے بہت اچھے رہے.
اور وہ اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سعودی عرب میں مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے، جس سے مسلمان کیا ہے بہت محبت کرتے ہیں، اور مسلمان ہزاروں لاکھوں مسلمان کے آخر وہاں وہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، پاکستانی بھی جاتے ہیں، اور پاکستان کو قدرتی طور پر کیا ہے اس ملک سے کیا ہے قدرتی بہت لگا ہوا ہے ان مقدس مقامات کی وجہ سے۔ اور دفاعی میدان کے اندر سعودی عرب نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ فنی تعاون کیا۔ سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوبہ منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات پاکستان نے انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد بنائی، اور اس کے علاوہ کیا کیا اسلامی یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے خطیر رقم سعودی عرب نے فراہم کی۔ 65 اور 1971 کے جنگوں کے اندر سعودی عرب نے پاکستان کو کھل کر حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اور دوسری اسلامی سینٹر پالیسی کانفرنس جو 1974 میں منعقد ہوئی لاہور میں ہوئی تھی ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور کے اندر، اس میں سعودی عرب نے کیا کیا پاکستان کا بہت بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی تھی، اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے سربراہ یہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کامیاب ہوئی تھی یہاں کے اندر۔ پھر افغانستان کا مسئلہ ہے 1979 میں، تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تھا، اور 1991 میں وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوا اسرائیل کے ساتھ کرائسس ان کے آپس میں چلے، تو پاکستان نے اس موقع میں کیا کیا سعودی عرب کی مدد کی۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا پاکستان نے اپنے فوجی دستے پہنچی، اپنی فوج وہاں پہ بھیجی، اور 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس میں 155 منصوبوں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور ان کی تعمیر کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ اور 2018 میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیا سعودی عرب کا دورہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کی اکنامک کرائسس میں پاکستان چل رہا تھا اس دور کے اندر، تو سعودی عرب نے پاکستان کو ادارہ تیل وہ دینے کی کیا منظوری دی، اور پاکستان کو تیل ملا۔ پھر کیا ہوا نواز شریف کے دور میں، وہ جب مشرف صاحب سے کیا ہوا ان کا کرائسس ہوا، تو سعودی عرب نے پیشکش کی اور نواز شریف صاحب کو وہاں پہ بلایا تھا۔ 2002 میں سعودی سفارتی کوشش سے بھارت پاکستان میں کشیدگی وہ ختم ہوئی۔ پاکستان بھارت کے درمیان 2002 میں بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی، لڑائی ہونے لگی، تو سعودی عرب کی مداخلت سے وہ ختم ہوئی۔ 2005 میں سعودی عرب نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی، اور 2006 میں $60 ملین کی لاگت سے آزاد ریاست جموں کشمیر میں یونیورسٹی اور میڈیکل کالج قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اپریل 2009 میں فرینڈز آف پاکستان کے اجلاس کے موقع پر سعودی عرب نے پاکستان کو ادار تیل اور قرضوں کی فراہمی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ مختلف موقعوں کے اوپر سعودی عرب نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے رہیں، مقدس مقامات کی وجہ سے بھی، اور ویسے دونوں ملکوں کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سعودی عرب کے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، میڈیکل کالجوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی جو آرمی ہے ان کی آرمی کو ٹریننگ دینا، ان کو کیا ہے جدید خطوط پر منظم کرنا، ان کے بغیر کیڈٹ آتے ہیں پاکستان میں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، اور یوں سعودی عرب واسطے کہ وہ ملک ہے جس سے پاکستان کے تعلقات کیا ہیں بہت اچھے ہیں شروع دن سے، اور سعودیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ پھر پاکستان کے ریلیشن کس سے ہیں؟ ترکی کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن ہے، اور یہ بھی بہت اچھے ہیں ترکی کے ساتھ پاکستان۔ وجہ کیا ہے کہ ترکی کا خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، خلافت عثمانیہ، اور یہ ادب ترک کے زمانے میں ابھی ختم ہوئی۔ خود نیچرلی پاکستان کے لوگ قدرتی طور پر کیا کہ ترکی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ تعلقات بہت پرانے آج سے نہیں، کئی سو سال سے جب سے خلافت عثمانیہ چل رہی ہے۔ کیا پاکستان کے بعد ترکی نے پاکستان کو جلد تسلیم کر لیا؟ دونوں ملکوں کے درمیان پہلا ثقافتی معاہدہ 28 جولائی 1951 کو ہوا، جس کے تحت دونوں ملکوں نے طلباء کو ایک دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی وظیفے دینے کی گنجائش رکھی گئی۔ دوستی تعاون کا دوسرا معاہدہ 19 فروری 1952 کو ہوا، جس کو اسلامی دنیا کے استحکام کی سمت میں پہلا قدم قرار دیا گیا۔ پاکستان نے اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے ترکی کی خواہش اور مشورے پر 23 سپٹمبر 1955 کو معاہدہ بغداد میں شرکت کا فیصلہ کیا، جو بعد میں سینٹو کہلایا۔ اس معاہدے سے پاکستان اور ترکی کے درمیان تعاون بڑھا اور دونوں ملکوں نے فوجی مشقوں میں حصہ لیا۔ یہ معاہدہ 1979 میں تک چلتا رہا۔ پاکستان اور ترکی نے ایران کے تعاون سے جولائی 1964 میں اقتصادی تعاون کی ایک تنظیم قائم کی، جس کو RCD کہا جاتا تھا۔
اور علاقائی تعاون باعث ترقی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ تنظیم ان دوستانہ اور برادرانہ جذبات کا اظہار تھا جو تینوں ملکوں کے عوام کے درمیان صدیوں سے موجود تھے۔ 1964 میں کیا بنی؟ RCD بنی، اور بہت سے مشترکہ منصوبے ایسے لگائے گئے جو تینوں ملکوں کو کیا فائدے دے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی RCD میں بعد میں کنورٹ ہو گئی تھی، کس میں ECO میں چینج ہو گئی تھی، جس میں کیا ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کو 6 کو لیا گیا تھا، افغانستان کو لیا تھا، ٹوٹل 10 ممبر ہیں اس کے آپ۔ اور 2002 میں استنبول میں ECO کے اجلاس کے موقع پر اقتصادی تعاون کے کئی معاہدے طے پائے۔ 2003 میں ترک وزیر خارجہ عبداللہ گل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے ساتھ مل کر عراق کی تعمیر نو کا عزم کیا۔ 2005 میں پاکستان میں زلزلے کے بعد زلزلہ زدگان علاقوں میں تعلیمی بحالی کے لیے گراں قدر تعاون کیا ترکی نے۔ 2008 میں ترکی کی ساخت بحری جہاز کو پاکستان کے بحری بیڑے میں شامل کیا گیا اور پاکستان کے 42 پرانے F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا ترکی نے۔ ترک پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہی وجہ کہ تجارت و ثقافت اور دفاع میں تعاون حاصل رہا ہے۔ یعنی بہت سے شعبوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ فرینڈ میں کہہ سکتے ہیں پاکستان کو ہے تو ترکی ہے، اور سعودی عرب اور ترکی یہ ممالک ہیں۔ اور پاکستان میں جو میٹرو بس لاہور میں بنی، یہ بھی ترکی کے تعاون سے بنی، اس کی فنڈنگ کس نے کی؟ ترکی نے۔ 2013 ترکی کے تعاون سے لاہور میں میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ ترکی کا دورہ کرتے رہتے ہیں، ترکی کے پرائم منسٹر وہ پاکستان آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ 65 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا، 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور کشمیر کے مسئلے میں کیا پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے، تھوڑا ٹائم پہلے ترکی کے پرائم منسٹر پاکستان آئے تھے، بڑا وارم ویلکم کو ویلکم کیا گیا تھا۔ سو پاکستان اور ترکی کے تعلقات ہمیشہ سے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور یہ کیا ہے اور بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 2019 میں ترکی کا دورہ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر نے۔ اس دورے میں ترک صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ موجودہ دور میں دونوں ملکوں کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اردگان صاحب آئے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ پاکستان آئے تھے، تو ایسے ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں، پریزیڈنٹ جاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی آتے رہتے ہیں، اس سے تعلقات کو اور فروغ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کیا ہوا؟ سعودی عربیہ، دوسرا کیا ہوا؟ ترکی۔ پاکستان ریلیشن ود ایجپٹ، ملائیشیا اینڈ UAE۔ پاکستان کے مصر، لیبیا، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ لاکھوں پاکستانی ان ممالک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جیسے سعودی عربیہ میں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں وہاں پہ بے شمار، ایسے ہی ان ممالک کے اندر، ملائیشیا کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر بے شمار پاکستانی ہیں جو وہاں پہ کاروبار کو کام کے سلسلے میں وہاں رہتے ہیں، اور جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا سہارا ہے کہ وہ یہ کام کرنے والے وہ جو واپس پیسے بھیجتے ہیں نا، وہ پاکستان کی معیشت کو بہت استحکام ملتا ہے اس سے۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1973 کی مصر اسرائیل جنگ میں پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد مہیا کی تھی بلکہ سفارتی سطح پر مصر کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا 1973 میں، کس کے شہر پر؟ برطانیہ کے شہر کا، اور برطانیہ نے خود کیا کہ تو جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، مصر کے خلاف لڑے تھے، لیکن اس مشکل وقت میں جب پاکستان کیا تھا، یہ سیٹوں کا سینیٹوں کا کیا ممبر تھا، اس نے کیا ترکی کا ساتھ دیا تھا اور برطانیہ کے خلاف پاکستان گیا تھا۔ پاکستان نے مصر کو اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں، لیبیا کی آزادی میں پاکستان قائم کرتا ہے، اور 1971 میں پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی حمایت کی بلکہ فوجی اور معاشی امداد مہیا کی۔ اسی طرح ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے، بے شمار پاکستانی جو ملائیشیا میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون جاری ہے، اور اس طرح انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان اور دیگر تمام اسلامی ممالک، وہ ایسے کے ممبر ممالک جو بھی ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے UAE نے کیا کیا تھا؟ پاکستان کو کیا پیسے دیے تھے پاکستان کے بینک میں رکھنے کے لیے۔ پاکستان اکنامیکلی کو کرائسس میں شکار تھا پاکستان، تو UAE نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان کے کیا ہے ریلیشن ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ؟ بیٹا یہ وہ ممالک ہیں
جو کبھی کیا ہے رشیا کا پارٹ تھے. 1990 میں جب رشیا ٹوٹا، 91 میں رشیا جب ٹوٹا، افغانستان کی وار کی وجہ سے رشیا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کے لیے کیا ہے آگے گرو کرنا، آگے بڑھنا مشکل تھا. تو بہت سی ان سے ملک الگ ہوئے، ایک نہیں کئی ملک الگ ہوئے. اس میں سے یہ 6 اسلامی کیا ہے 6 یہ صوبے تھے اس کے آگے جو سینٹرل ایشین کنٹریز تھے. بعد میں کوئی کنٹری بن گئی، اس وقت تو اس کے پارٹ تھے. تو 1990 میں جب یہ رشیا سے ٹوٹے 1991 میں، تو کیا ہو گیا، یہ 6 الگ ملک بنے. ٹھیک ہے. ان کو وسطی شاہی ممالک کہتے ہیں. اور ان کا جو مجموعی رقبہ ہے وہ پاکستان سے کچھ 6 گنا بڑا ہے. آبادی سارے ان 6 کے ملا کے پاکستان سے کم ہے، لیکن ایریا کے لحاظ سے بہت زیادہ یہ بڑے ممالک ہیں. پاکستان سے آلموسٹ 6 گنا بڑے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے قدرتی گیس، نیچرل گیس اور تیل کی ذخائر بہت زیادہ ہیں. اور پاکستان کی ہمیشہ خواہش ہے کہ ان ملکوں سے تعلقات پاکستان کے اچھے ہوں. اور یہ وہ ممالک ہیں جن کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے. تو پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ سی وے کا منصوبہ جب بن رہا ہے، یا کراچی کی پورٹ جو بھی ہے پاکستان کے، یہ جو سمندر کے ذرائع ہیں، یہاں سے کیا ہے یہ روڈ کے ذریعے ان کو کنیکٹ کر دیا جائے سینٹرل ایشیا کے ذریعے. تو سینٹرل ایشیا والے ممالک کیا کریں، اس کو ایز اے راہداری یوز کریں. اس سے پاکستان کو بہت کیا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اپنا سمندر ان کا کوئی نہیں ہے. تو پاکستان سے ریلیشن بھی بڑھیں گے، پاکستان ٹیکسز بھی ملیں گے. تو پاکستانی ترقی میں کیا ہے، یہ ترقی میں زیادہ بہتری آئے گی. پاکستان اور ترقی کرے گا، پاکستان گرو کرے گا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور ممالک کون سے بیٹا، آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان، ترکمنستان، قازقستان اور کرغزستان. 6 ممالک ہیں. 1991 میں یہ ریاستیں متحدہ روس سے علیحدہ ہو کر آزاد ریاستیں بنی. پاکستان نے ان ممالک کے مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لی. یہ پڑھ کے ایک بات بیٹا آپ آئے ہیں پیچھے، وہ یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں نا کوئی نہ سارا دوست ہوتا ہے نہ سارا دشمن ہوتا ہے. ہر ملک کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. بالکل پکی بات ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک اسلامی ممالک کا تعلق ہے نا، وہاں پہ قدرتی طور پر ایک ملک کو نا، اسلامی ملک کو دوسرے ملک سے کیا ہمدردی ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کیا ہے اسلامی جذبے کے تحت خیر خواہی کرے اس کی. تو پاکستان کی یوں کہہ سکتے ہیں، ہم مفاد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی جذبے کے تحت پاکستانی خواہش کیا ہے ان ملکوں سے تعلقات اچھے ہوں. دونوں فیکٹر ہیں. یہ ممالک سمندر سے دور ہیں، اس لیے اپنی تجارت کو پاکستان کے بحری راستے سے فروغ دے سکتے ہیں. جب ممالک آزاد ہوئے تو ان کے پاس سر مبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا. سر مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایکسپورٹ سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو سر مبادلہ کہتے ہیں. اب ان کی ایکسپورٹ کیا تھی، وہ تو رشیا کے قبضے میں ساری چیزیں تھیں. اب ان کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے. دنیا بھر سے چیزیں کیسے خریدیں یہ؟ تو پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے طریقے سے تجارت شروع کی اور ان کی غذائی اجناس کی ضرورت کو پورا کیا. مشکل وقت میں جب ان کو پیسے نہیں تھے چیزیں خریدنے کے لیے، تو پاکستان نے کیا پیشکش کی کہ مال کے بدلے میں مال، چیزیں بارٹر سسٹم، چیز دے لو چیز لے لو. جس سے کیا ہے ان کے کھانے پینے کی ضرورتوں کی کمی تھی تو وہ ضرورت کی چیزیں کیا ہے پوری ہوئی. پاکستان نے ان سے بہت سارے کیا ہے معاہدے کیے، صنعت کے فروغ میں ان کی مدد کی. پاکستان سے ممالک کے تعلقات کی تفصیل آگے اس نے دی ہوئی ہے. اب یہ بک میں ضرور دیکھیے گا بیٹا. یہ سب سے پہلے کیا ہے آذربائیجان. کون سا؟ آذربائیجان بیٹا دیکھیے. پاکستان نے 1992 میں آذربائیجان سے تعلقات قائم کیے. 1994 میں الیکٹرانکس کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. آذربائیجان کے بہت سے طلباء پاکستان کی یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے. اسی طرح پاکستان کے بہت سے طلباء آذربائیجان کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے. آذربائیجان پاکستان کے پاس تیل اور گیس کے وافر ذخائر ہیں. تیل اور گیس بہت زیادہ ہے. کس کے پاس؟ آذربائیجان کے پاس. تو پاکستان نے اس ملک کو تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے 2001 میں معاہدہ کیا. دونوں ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی اور ثقافتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. چونکہ نئے ملک بنے ہوئے ہیں یہ، اب وہ اتنی بڑی ایک دوسرے کو امداد دینا، اتنے لمبے جڑے منصوبے تو نہیں ہیں. اب یہ تعلقات کی ابتدا ہے اور کچھ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے سعودی عرب میں آپ نے دیکھا، سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کی بنیاد میں بہت پرانے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کی اکنامی حالت زیادہ بہتر ہے ان ممالک سے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تعلقات کی ابتدا ہوئی اور یہ تعلقات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں ان ملکوں کے ساتھ ہمارے پاکستان کے. پھر کیا ہوا؟ آذربائیجان. پاکستان کے وزیر اعظم یہ آذربائیجان.
ازبکستان پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور بینظیر بھٹو ازبکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ حضرت امام بخاری کا مزار اسی ملک میں واقع ہے جن سے مسلمان خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ امام بخاری وہ تھے جنہوں نے بخاری شریف حدیث کی کتاب لکھی تھی۔ 66 کی کتابیں ہیں نا، جو ان میں سے جو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کیا ہے، بخاری۔ تو امام بخاری نے انہوں نے لکھی تھی، اور یہ کہتے ہیں قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک بک ہے نا حدیث کی وہ یہی ہے۔ قرآن تو اپنی جگہ قرآن ہے، لیکن حدیث کی اتھینٹک تھنگ سب سے اچھی مسند بکس میں کہا جاتا ہے، جو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں عزت احترام دی جاتی ہے، وہ امام بخاری کی بک ہے بخاری شریف کو۔ تو کیا ہے، امام بخاری کا جو مقبرہ ہے نا، مزار ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ ازبکستان میں۔ میاں محمد نواز شریف نے جب ازبکستان کا دورہ کیا تھا نا، تو امام بخاری کی مزار کی مرمت کے لیے $50,000 کا عطیہ دیا تھا۔ اور یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہ ملک تیل، گیس اور کوئلہ کی دولت سے مالا مال ہے۔ تیل بھی ہے ان ملک کے اندر، گیس بھی ہے، کوئلہ بھی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ 2019 میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں ملک میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ازبکستان کی۔ پہلا کون سا تھا؟ آذربائیجان۔ دوسرا کون سا ہو گیا؟ ازبکستان۔ تعلقات پاکستان کے ماشاءاللہ سب ممالک سے بہت اچھے۔ کوئلہ اور تاجکستان، وسط ایشیائی ممالک میں یہ ملک پاکستان کے قریب ترین ہے۔ قریب ترین جو لگتا ہے ہمارا کون لگتا ہے؟ تاجکستان سینٹرل ایشیا کنٹریز کے اندر سے۔ تاجکستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ہاں، اس ملک کے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی ہے۔ پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پاکستان نے سرمایہ لگایا ہے کیا ہے؟ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ 2015 میں پاکستان کے ایک تجارتی وفد نے تاجکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر عائد ٹیکس کو کم ترین سطح پر لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا۔ موجودہ دور میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کے وفد پاکستان میں آئے، پاکستان کے وفد وہاں چلے گئے، اور کیا ہے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چلتی رہتی ہے۔ سربراہان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، وفود بھی آتے جاتے ہیں، اور تعلقات آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ ترکمنستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کئی معاہدات ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی مہیا کرتا ہے، کھانے کی چیزیں پاکستان کو کی کمی ہے، وہاں پہ پاکستان ان کو مہیا کرتا ہے، اور وسائل ہیں کھانے کی چیزوں کی کمی۔ 2015 میں ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان 1، افغانستان 2، پاکستان 3 اور بھارت 4، اور پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ تاپی اس کا نام رکھا گیا نا، سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ منصوبہ ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ کیا پلاننگ یہ ہے کہ ترکمنستان سے گیس آئے گی وایا افغانستان، پھر وہاں سے پاکستان، اور پھر وہاں سے کہاں جائے گی؟ بھارت جائے گی۔ گیس اس ملک میں کیا ہے؟ وافر مقدار میں، لیکن کیا ہے، وہاں شاید کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، تو پاکستان ان کو سپورٹ کیا اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے کے اندر۔ کیا ہے، گیس کے منصوبے کا کیا ہے کہ سنگ بنیاد تو رکھا گیا، لیکن ابھی تک عملی جمع پہ آیا نہیں گیا۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جس میں افغانستان کا ایریا خصوصاً ہے، جس کی وجہ سے وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے گزرنا، کیونکہ وہاں کے حالات ایسے رہتے ہیں، ہر بار لڑائی رہتی ہے، تو کسی منصوبے کا عملی جمع پہنانا، وہاں سے گیس پائپ لائن کا گزرنا، یا وہاں سے روڈ کا گزار کے لے کے جانا، یہ مشکل ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ پھر کیا ہے؟ قازقستان۔ یہ وسط ایشیائی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ سب سے بڑا کون سا؟ قازقستان۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 1990 میں قازقستان کا دورہ کیا اور تجارت کے فروغ کے لیے مختلف معاہدات کیے۔ یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان نے قازقستان کو سیمنٹ پلانٹ دینے یا مختلف صنعتیں لگانے میں مدد دینے کے لیے متعدد معاہدے کیے۔ پاکستان کیا کہہ دیں گے؟ سیمنٹ پلانٹ دیں گے اور مختلف صنعتیں لگائیں گے قازقستان کے اندر۔
2015 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے کازاخستان کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون اور فضائی روابط کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ موجودہ دور میں تجارتی لحاظ سے کازاخستان پاکستانی اشیاء کے لیے ایک اہم منڈی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ تجارتی لحاظ، جیسے چائنا کی منڈی پاکستان بنا ہوا ہے نا، چائنا کی چیزیں پاکستان میں بھی بکتی ہیں، ایسے کیا ہے کازاخستان کیا ہے، پاکستان کی اشیاء کے لیے ایک منڈی ہے، اور پاکستان کی بہت ساری چیزیں تجارت کی نا وہاں پہ کازاخستان میں پاکستان کیا کرتا ہے، وہاں بیچتا ہے اور وہ خریدتے ہیں اور ان کے بازار میں پاکستان کی چیزیں بکتی ہیں۔ جس کی کازاخستان، اور سینٹرل ایشین کنٹری کے اندر سب سے بڑا ملک یہی ہے کازاخستان۔ کلیئر؟ اور نیکسٹ کرغزستان۔ کرغزستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر ہیں۔ یورینیم میں بہت زیادہ ہے۔ یورینیم کس میں استعمال ہوتا ہے؟ ایٹم میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب پتہ ہی ہوگا۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے پاکستان اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی ہے پاکستان کو۔ پاکستان کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے کرغزستان کا دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا فائدہ بھی ہو چکا ہے۔ 2019 میں دنیا پاکستان کرغزستان کے تعلق حکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غربت کے خاتمے اور باہمی تجارت کے فروغ کے لیے جامع اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے، 2019 کی بات کر رہے ہیں۔ اس دورے کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم اور کرغزستان کے صدر نے دونوں ممالک کے درمیان فضائی روابط بڑھانے پر زور دیا کہ فضائی رابطے کیا ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے ان ممالک کے درمیان اور تعلقات بڑھنے چاہیے۔ تو یہ بیٹا 6 ممالک تھے۔ الگ سے بھی کوشچن ہے اس کا، آپ کا ایکسرسائز کے اندر ہے، پاکستان کے تعلقات کس کے ساتھ؟ سینٹرل ایشین کنٹری کے ساتھ، وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، بک میں سے اگر دیکھیے گا، بعد میں کچھ باتیں بک سے بول دی، کوئی اپنے بات سے بول دی، بک والا بھی ضروری ہے، اس لیے بک سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہے کہ زیادہ مشکل نہیں ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ سعودی عرب سے تعلقات ہیں، پاکستان کے سعودی تعلقات بہت اچھے ہیں، شروع دن سے لے کے سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کی کیا کی ہے، مدد کی ہے، ٹھیک ہے، 71 کی جنگ میں، 65 کی جنگ میں، مسئلہ کشمیر میں، اور ایون کہ کرائسس کے موقع پہ تیل بھی ادارہ دیا، اور پاکستان کے لاکھوں بندے کے ہیں وہاں پہ سروسیں کرتے ہیں۔ مکہ مدینہ میں پاکستان کو خاص دلچسپی ہے، کہ خاص محبت ہے کس سے؟ سعودی عربیہ سے۔ ہماری آزادی سے پہلے بھی ہماری حمایت کی، آزادی کے بعد سے آج تک ہماری ان کی حمایت کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ترکی کا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس وجہ سے پاکستان کو خاص دلچسپی ہے ان سے۔ اور مجھے جو ترکی گورنمنٹ ہے، اردگان کے صدر اردگان ہیں، ان کی وجہ سے کیا وہ اسلامی مائنڈ کے ہیں، اس لیے پاکستان کی عوام سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور RCD کے تحت پاکستان، ترکی اور ایران کے تعلقات شروع سے بہت اچھے تھے۔ ECO میں بھی کیا ہے، ترکی شامل ہے، اور ہر مشکل وقت میں ترکی نے پاکستان کی مدد کی ہے، پاکستان نے ان کی مدد کی ہے۔ کشمیر کے مسئلے میں ہماری مدد کی، قبرص کے مسئلے میں ہم نے ان کی حمایت کی، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ میں انہوں نے ہماری مدد کی۔ اور جب 1962 میں ترکی کی انڈیا اور اس کے چائنا کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو ترکی نے کیا پیشکش کی تھی انڈیا کو اسلحہ دینے کے لیے، پاکستان نے منع کیا کہ یہ اسلحہ کے پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، تو ترکی نے اسلحہ نہیں دیا تھا۔ ترکی کیڈٹ کیا کرتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، پاکستان کیڈٹ وہاں پہ جاتے ہیں، فوجی لحاظ سے بھی تعاون ہے، اکنامی لحاظ سے بھی تعاون ہے، تجارت فروغ پا رہی ہے، اور تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ایسے سینٹرل ایشین کنٹری، نئے ملک آزاد ہوئے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ تعلقات یا پاکستان کے خارجہ تعلقات سے اچھے ہو جائیں، اور یہ پاکستان ان کو کیا ہے، ایک راداری فراہم کرے، ان کا اپنا سمندر نہیں ہے، لینڈ لاک کنٹری ہے، سمندر خشکی سے گرے ہوئے ملک ہیں، اور یہاں پہ تیل اور گیس کے اور کوئلے کے وافر مقدار ہیں، لیکن کیا ہے باقی چیزوں میں ابھی وہ گرو کر رہے ہیں، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ ان طرح پاکستان کے تعلقات کیا ہے اچھے رہیں، اور تاکہ پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو، ان ملکوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور OIC کیا ہے، OIC کیا بنی، 1969 میں بنی، قیام مراکش کے شہر رباط میں سے قیام ہوا۔ واقعہ کیا بنا، وہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی یہودیوں نے، ٹھیک ہے، اور اس کا صدر دفتر کہاں پہ ہے، جدہ میں۔ اور کوشچن آگے آئے گا OIC ممالک کے نام، لیکن 10 ممالک کے، اور آلموسٹ سارے ممالک اسلامی ممالک جو ہیں نا، 55-56 ممالک جو بھی ہیں OIC کے ممبر ہیں، اور آپ نے ان کے نام لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل سی باتیں ہیں بیٹا، مشکل تو کوئی ہے نہیں۔ بک میں سے ایک دفعہ آپ نے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے ان ٹاپکس کو، ایک دفعہ دیکھو گے انشاءاللہ تو آپ کو بات یاد رہ جائے گی۔
کوئی کوشچن بھی ہوا مجھ سے ضرور کریے گا، میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا، ٹھیک ہے۔ پچھلا پورا چیپٹر پڑھایا، چیپٹر 1 میں کسی بچے نے سنگل کوشچن نہیں پوچھا، اور یہ دوسرا چیپٹر جاری ہے۔ اللہ کرے آپ بچے کو کوشچن پوچھیں، میں آنسر دوں گا، مجھے بھی فائدہ، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ جب وہ کوشچن نہیں پوچھو گے نا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ تو انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا، اور یہ سب دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔